ایک ایسا عاشق، ایک ایسا غلام جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو کس اسٹرگل سے، کس کوشش سے تلاش کیا۔ آقا علیہ السلام کی تلاش میں وہ کس طرح مارے مارے پھرتے رہے، اور جذبہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا، غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچنا تھا، کسی طرح مدینہ کی بستی میں پہنچنا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچنا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ ذرا سوچئے کہ حق کی تلاش، حق کی جستجو کتنی شدید ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے کسی کے دل میں تو اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہوتی سوائے اس کی جستجو کے، اور اس جستجو کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج وہ عشق بھری داستان آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ عشق بھری داستان۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ وہ شخصیت خود فرماتی ہیں کہ میرا والد ایک بہت بڑے آتش کدے کا سب سے بڑا پجاری تھا، مجوسیت کی ایک بہت اہم منصب پر فائز تھا۔ بیٹے کو بھی اسی منصب کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، گویا ان کا مستقبل، ان کا کیریئر بہت روشن تھا۔ لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو یہ جلتی نہیں، اور ایندھن ڈالیں تو جاری رہتی ہے، اور پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے منتیں اور فریادیں کرتے ہیں۔ یہ تو عجیب بے وقوفی کی حرکات ہیں، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ حق کا دین نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو ہم خود جلائیں اور اسی کو اپنا خدا مان لیں؟ دل میں یہ جاننے کی تڑپ پیدا ہوئی کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والی کون سی ذات ہے، اس تمام کائنات کا خالق اور مالک کون ہے۔ اس جستجو میں گھر سے نکلے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، حق کی تڑپ اور جستجو میں نکلے اور کسی راہب کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو پھر موصل چلے جاؤ۔ موصل عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم دین نہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا موصل میں ان عالم دین کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا آخری وقت قریب ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد انہوں نے ایک اور راہب کے پاس بھیجا تو میں وہاں گیا، وہ بھی بہت بوڑھے تھے اور ان کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ حضور مجھے بتائیے کہ حق کی تلاش کے لیے میں اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کے عالم ہیں، ان کے پاس چلے جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مل جائیں۔ جب میں ان راہب کے پاس گیا تو وہ بھی قریب المرگ تھے۔ کہا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کہا کہ اب دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا عالم نہیں جو راہ حق پر ہو، البتہ ایک زمانہ قریب آ رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ایک شخص پیدا ہوں گے، اگر تم وہ زمانہ پالو تو تم ضرور ان کا ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے۔ اور سنو، اس شخصیت کی نشانی یہ ہے کہ انہی کی قوم کے لوگ انہیں ساحر کہیں گے، معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے۔ اور سنو کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے اور تناول فرما لیں گے، لیکن صدقہ تناول نہیں فرمائیں گے۔ اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت جگمگاتا ہوگا۔ میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، ابھی دنیا میں ظاہری آئے نہیں، زمانہ پہلے ہی دیوانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا پتہ بتا دیا، مگر کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، آخر ایک بستی کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، عرب کی ایک وادی کی طرف، ایک کھجوروں کی وادی کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم فلاں بستی کی طرف جا رہے ہیں، مطلب وہ اسی بستی کی طرف جا رہے تھے جس بستی کا اشارہ اس راہب نے کیا تھا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم وہاں تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں اور وہاں تجارت کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی وجہ سے ان کی قوم ان کے قتل کے در پہ ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر یثرب تشریف لے آئے۔ یثرب کے تقریباً لوگ ان کی اطاعت اختیار کر چکے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دیں۔ معاذ اللہ، وہ قافلے والے نبی رحمت کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ارے یہ تو وہی نشانی ہے۔ کہا اچھا یہ تو بتائیے کہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہنے لگا ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے، ساحر کہتی ہے، مجنون کہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ سمجھ گیا، میری منزل یثرب ہی ہے، میری منزل تو مدینہ میں ہے،
یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی پہنچنا ہے مجھ کو۔ ان تاجروں سے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا نہیں۔ ارے بغیر پیسوں کے کیسے سفر کرو گے؟ کوئی تو مال دینا ہوگا۔ کہا نہیں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ تاجر انہیں قافلے کے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے بھی یہی سوال پوچھا کہ کیا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کوئی زیادہ راہ ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کچھ تو دینا پڑے گا۔ کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، مگر عرصہ ہو گیا ہے، اس شخصیت کے انتظار میں زندگی بیت گئی ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مجھے کسی طرح سے ان کے پاس پہنچا دو۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، کسی طرح مدینے لے چلو، کسی طرح یثرب لے چلو، آقا نامداد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ صدیوں پرانی داستان ہے، ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے، پوچھتے تھے کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، کچھ پتا نہیں۔ غلام تھے، لہٰذا مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا گیا، مزدوری کرتے کھجوریں ڈھویا کرتے تھے، وزن اٹھانا پڑتا تھا، کہتے ہیں کہ اتنی مشقت کی، اتنا وزن اٹھایا کہ وزن اٹھا اٹھا کر میرا پیٹ اور سینہ کمر کی طرف چلا گیا۔ مزدور بنا ہوا تھا، انتظار تھا تو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی تو دیدار ہوگا، کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا، کبھی تو ان کی غلامی ملے گی، مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے، میری زبان ہی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسے ہی وقت بیتتا چلا گیا، دن کٹتے چلے گئے، آخر ایک دن ایک بوڑھی عورت آئیں، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ صبح سویرے دن کے ابتدائی حصے میں وہ فلاں جگہ سے گزریں گے۔ اللہ اکبر، کیسے بیتی ہوگی اس دیوانے کی رات، دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی ہوگی، اب اس کا دیدار ہوگا جس کی جھلک دیکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں۔ فوراً کھجوروں کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوا بتاؤ کیا یہ صدقہ تو نہیں؟ جی حضور صدقہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ سب کھا لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، پہلی نشانی کنفرم ہو گئی۔ دوبارہ گئے، ایک اور کھجوروں کا تھال لے کر آئے، حضور قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ ہے؟ نہیں حضور یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب دل بیتاب ہے، دل بے چین ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے کہ ہو نہ ہو یہی میری منزل ہے جو میرے سامنے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری نشانی جو مہر نبوت ہے وہ دیکھنی تھی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی۔ آپ کی یہ طرف دیکھ کر آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت نے اپنے مبارک کاندھوں سے چادر ہٹا دی اور کہا جو ڈھونڈ رہے ہو، جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ وہ دیوانہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا گیا، مہر نبوت دیکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے لپٹ گیا، چومنے لگ گیا۔ کہا حضور آپ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، بہت دیر سے آپ کی تلاش کر رہا ہوں، آقا آپ قدموں میں آ گیا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی میں قبول فرما لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سنو دوستو، وہ کون تھے جو اتنی تلاش، اتنی جستجو کے بعد پہنچے؟ اتنے عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔